اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ قرآن جو میں نے اتارا نازل کیا آسمان دنیا پر کون سے مہینے میں؟ رمضان۔ یہ مبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں نے اپنا خاص کلام جو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان۔ گویا کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس رمضان مبارک کا مہینہ رمضان کا ہی نہیں بلکہ کیا ہے؟ قرآن کا بھی مہینہ کہلاتا ہے، عبادت کا مہینہ کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گریہ وزاری کا مہینہ کہلاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی گریہ وزاری کرو، قرآن پڑھو، رات دن اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ راضی کرو اور ایسے اعمال کرو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر کیا ہے؟ نظر رحمت فرمائے اور بخش دے تمہیں۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیتا ہے اور کیا ہے؟ انسان آسانی سے عبادت ریاضت اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف آ جاتا ہے۔ کیوں؟ شیطان جو بہکاتا ہے انسان کو، اس مہینے میں شیطان کیا ہے؟ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ جس کو ملا اور اپنے مغفرت نہ کرائی، علماء کیا فرماتے ہیں؟ بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جس کو رمضان کا مہینہ ملا، جس نے رمضان پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی، کیا ہے؟ وہ بڑا ہی بدبخت انسان ہے۔ آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اس مہینے میں کتنی عبادت ریاضت کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، کیسا اپنا ایک جدول بنائیں گے جس کے ذریعے سے پورے دن کے اندر روزہ رکھنا تو عبادت ریاضت ہے ہی ہے، یہ نص قرآن سے ثابت ہے، روزہ تو عبادت ہے ہی ہے، لیکن روزہ رکھ کر اپنے معمولات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا اور سارا دن نیکیوں میں گزارنا، سب سے بڑی مین چیز یہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا اور کیا کیا؟ یہی گناہوں والے کام میں پڑے رہے، موبائل ہاتھ میں یا کوئی ایسا کام کیا جس سے اللہ تعالیٰ مواخذہ فرماتا ہے، تو یہ روزہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ روزے کا معنی کیا ہے؟ اپنی سارے جسم کو، ساری جو ہے نا یہ قوتیں جسم، یہ سب کچھ ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگا دینا، اور اس کا ایک حل کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو پڑھنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ بانٹتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا ہے؟ نظر رحمت فرمائے اور اس کو بخش دے۔ آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم رمضان کا مہینہ پا کر بھی اگر عبادت نہ کر سکے نا، اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے، تو سب سے بڑا بدبخت وہ انسان ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو آئیں آپ اور میں یہ نیت کرتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں گے۔ دن کو کیا ہے؟ نوافل پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے، قرآن پڑھیں گے، رات کو کیا ہے؟ تراویح پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور روزہ رکھنے سے پہلے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں گے، تہجد پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ اور رمضان میں اپنا ایک ہدف بنا لے کہ مجھے روزانہ اتنے استغفار کرنا ہے اور اتنا درود شریف پڑھنا ہے، یعنی پوری ایک تیاری ہو جس میں بندہ روزانہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کا معمول بنائے، قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنائے، صدقات و خیرات کرنے کا معمول بنائے۔ الغرض ہر کوئی ایسا کام جو نیکی والا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، وہ اپنے معمولات میں شامل کر لے کہ مجھے یہ کام کرنے اور یہ کام جو ہے نا ان کو سر انجام دینا ہے، اور ان کاموں سے بچنا ہے جس سے میں غفلت کی طرف جا سکتا ہوں، ان کاموں کو مجھے چھوڑ دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف آنا ہے۔ تو روزہ صرف یہ نہیں آپ نے روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ریاضت نہ کی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر بھی گناہوں میں پڑا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ نے روزہ رکھا لیکن کیا ہے؟ نماز نہ پڑھی، آپ نے روزہ رکھا لیکن کیا ہے؟ جھوٹ سے نہ بچے، آپ نے روزہ رکھا لیکن چغلی سے نہ بچے، آپ نے روزہ رکھا لیکن کیا ہے؟ غیبتوں سے نہ بچے، آپ نے روزہ رکھا لیکن کیا ہے؟ دوسروں کی ٹو میں پڑے رہے، تو ایسے روزے دار کا روزہ اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔
ایسے روزے دار کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی فائدے مند نہیں ہے. کیا ہے؟ روزہ رکھ کر اپنی پورے جسم کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگا دینا، اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دینا. یہ کیا ہے؟ روزے کا اصل مقصود یہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھ دیتے ہیں لیکن کیا ہے؟ اپنی زندگی کے اندر اور تو ساری زندگی گناہوں میں گزری، لیکن یہ رمضان کا ایسا پیکج کا مہینہ آیا، اس مہینے میں بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ گناہوں سے باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی گریہ وزاری نہیں کرتے. پنجگانہ نماز ثم ماذ اللہ اس مبارک مہینے میں بھی کچھ ایسے بدبخت ہیں جن کو پنجگانہ نماز اس مبارک مہینے میں بھی نصیب نہیں ہوتی. دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ، اور رمضان ہی نہیں پوری زندگی جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ سانس دی، ہمیں کیا ہے؟ عبادت، ریاضت، اللہ تعالیٰ کی گریہ وزاری میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ اللہ تعالیٰ کا کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے. اور آپ اور میں دیکھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بلا لے تو ہمارے پاس کیا نیک اعمال، عبادت، ریاضت، تقوی، زہد وغیرہ نیکیاں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تو اس پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے عبادت کی طرف آئیں، ریاضت کی طرف آئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کا مواخذہ نہ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.